اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور صدق کے دل سے معافی مانگ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس سے پہلے غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں معاف کر دیتا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اہل ایمان کو جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے، اور جہاد کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ کفر کے خلاف اور شرک کے خلاف اور باطل اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور وہ کوشش تلوار کے ساتھ، وہ کوشش زبان کے ساتھ، وہ کوشش عملی طور پر جیسے بھی ممکن ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 38 ہے، آخری آیات ہیں 9ویں پارے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لکم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی کفار نے پریشان کرنے کا اور تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ مسلسل کبھی کسی طرح غزوہ بدر وہ پہلا بڑا معرکہ ہے اسلام اور کفر کے درمیان، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی، اور اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرق ہو گیا اور کفار کو پتہ چل گیا کہ ہم جن کو تر لقمہ سمجھتے تھے اور ایک آسان ٹارگٹ سمجھتے تھے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو، جو گزر چکا سو گزر چکا، غلطیاں ہوئیں تم سے، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیے رکھا، پوری مکی زندگی جو اعلان نبوت کے بعد کی ہے اس میں تم نے ان کو تنگ کیا ہے۔ اب وہ مدینہ طیبہ آ گئے، اب اگر تم پھر تنگ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس طرح غزوہ بدر میں اہل ایمان کو فتح عطا ہوئی اور کفار کو شکست فاش ہوئی، دوبارہ پھر اسی طرح ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ گزر چکا ہے۔ پہلی امتوں کو دیکھو کہ انہوں نے جب نبیوں کی نافرمانی کی اور انہیں پریشان کیا اور ان کی گستاخیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ اس لیے تم رک جاؤ، اگر رک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور تم باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، تو جو تم سے پہلے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا، اور پھر ایک نئی زندگی شروع کرو۔ لیکن اگر تم نہ رکے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جو پہلی قوموں میں بھی چلتی رہی، اور 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے، اسی طرح تقریباً ہوتا رہا، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ رک جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے جو کچھ پہلے گزر چکا، جو ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا اور معاف فرما دے گا۔ اب حالانکہ بڑی بڑی غلطیاں تھیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، حضور کی گستاخیاں کیں، پتھر بھی برسائے، آپ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا کہا، مجنوں کہا، دیوانہ کہا، ساحر کہا، طرح طرح کے اس طرح کے غلط لفظ بولتے رہے حضور کے لیے، اور آپ کو تنگ کرتے رہے، آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتے رہے، بہت بڑے بڑے ان کے گناہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور صدق کے دل سے معافی مانگ کے دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس سے پہلے غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں معاف کر دیتا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ بہت سارے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آ کے انہوں نے عرض کی کہ ہم اسلام تو قبول کر لے، لیکن جو ہمارا ماضی ہے وہ بڑا بھیانک ہے، ماضی میں ہم نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں ہمارے، تو ہم کیا کریں گے، وہ گناہ کدھر جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ جب تم ایمان قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دے گا، ساری غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا، یغفر لہم ما قد سلف، جو کچھ گزر گیا وہ معاف ہو جائے گا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے، فقد مدت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر گیا، یعنی پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کی جو سنت ہے وہ یہ دیکھ چکے ہیں۔ اور خاص طور پر جو عرب کے لوگ تھے، مکہ کے رہنے والے، یہ جب شام اور عراق اور ان علاقوں کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو رستے میں پرانی قوموں کے کھنڈرات اور آثار نظر آتے تھے، اور آثار قدیمہ تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ یہاں بڑے بڑے مہذب لوگ آباد تھے، بڑی بڑی مہذب قومیں، ترقی یافتہ قومیں آباد تھیں، لیکن انہوں نے نبیوں کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، تباہ و برباد ہو گئے سارے کے سارے۔ قوم سمود ہے، عاد ہے، اور سارا یہ منظر وہ دیکھتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کے سارے کھنڈرات یہاں پر موجود ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم فرما رہا، اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور معافی مانگ لو اور رجوع کر لو۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور آپ ان سے جہاد کیجئے، لڑائی کیجئے، حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اہل ایمان کو جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے، اور جہاد کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ کفر کے خلاف اور شرک کے خلاف اور باطل اور طاغوتی طاقتوں کے خلاف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور وہ کوشش تلوار کے ساتھ، وہ کوشش زبان کے ساتھ، وہ کوشش عملی طور پر جیسے بھی ممکن ہو۔ اور یہاں پر خاص طور پر کیونکہ وہ زمانہ ہی ایسا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ تلوار کے علاوہ اور زبان ہی کوئی نہیں سمجھتے۔ قاتلوہم، ان سے لڑائی کیجئے، جہاد کیجئے، اور مقصد جہاد کا کیا ہے؟ حتی لا تکون فتنہ، پہلی بات یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ جن لوگوں نے دنیا میں امن اور آشتی کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے خلاف جہاد کیجیے، اور جن لوگوں نے غریب اور مسکین لوگوں کو اور کمزور لوگوں کو ترنا والا سمجھ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیجیے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، غلبہ اللہ کا، اللہ کے حکم کا غلبہ ہو، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کا حکم نافذ ہو۔ جہاں پر کلمہ گو نہیں ہیں وہاں پر بھی، اور جہاں کلمہ گو ہیں وہاں پر بھی، تاکہ اصل میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ، تاکہ نظام اللہ کا ہو اور حکم اللہ کا نافذ ہو۔ ورنہ دنیا کے اندر لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اور آج جس طرح سرمایہ دارانہ نظام نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور پوری دنیا ان کی ایک کالونی بن کے رہ گئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے وہاں پر تو زیادہ اسلام کے قریب معاملات کو اپنایا جاتا ہے، اور جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر اسلام کے نظام کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو اللہ کی رضا کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور جس کا نعرہ ہی یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہاں ہی ہم نے لا الہ الا اللہ کو پس پشت ڈال دیا، اور اللہ کا کلمہ جس کی سربلندی کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، ہم نے اس کو بالکل ہی بلا دیا۔ اور اس ملک کے اندر 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور غیروں کا نظام نافذ ہے، اور ایسا نظام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ نہیں ہو رہا، اور اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ ہماری انفرادی زندگی کے اندر۔ جب تک کہ ہمارے اوپر والے لوگ
خاص طور پر ہماری اسمبلی، ہمارا سینٹ، ہماری عدالتیں اور یہ سارے بڑے بڑے ادارے جب تک یہ اسلام کے نظام کے تحت نہیں آتے اس وقت تک یہ ظلم کا دورہ رہے گا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد کیجئے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے اور کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، اگر منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو پھر آپ جان لیجئے، ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، نعم المولا، وہ بہت ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں کوشش کرنے کی تلقین کی گئی، اور ہمیں بار بار بتایا گیا کہ اللہ کی حکومت نافذ کرنے کے لیے اور اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے آپ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوشش کرتے رہیں، اور اگر وہ ٹھیک ہو جائیں تو صحیح ہے، اگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو آپ اپنے جو رستے ہے وہاں پر گامزن رہیں۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے رستے پر چلتے رہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ گھبرا کے رستہ چھوڑ دینا ہے، اپنے رستے پہ چلتے رہیں، کیونکہ اللہ مددگار ہے، وہی بہترین کارساز ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔